السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے سب سے گرم ترین شہر کی طرف، ایک ایسی جگہ جہاں درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گاڑیوں کے ٹائر نرم پڑنے لگتے ہیں، سڑکوں کی تارپول پگھلنے لگتی ہے اور عام انسان کے لیے چند منٹ باہر کھڑا رہنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا شہر ہے جہاں گرمی اپنی تمام حدیں پار کر جاتی ہے؟ وہاں کے لوگ اس جہنم جیسی تپش میں کس طرح زندہ رہتے ہیں؟ ان کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے سوتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو اس شدید موسم سے بچاتے ہیں؟ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو آپ جاننے والے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تو پیارے دوستو، بات کرتے ہیں اس شہر کی جسے دنیا کا سب سے گرم ترین شہر کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کویت کا شہر مصربہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں درجہ حرارت باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا اور 2016 میں یہاں 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ایک خطرناک حد سمجھی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 50 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت وہ ہوتا ہے جہاں عام انسان کا جسم خود کو ٹھنڈا رکھنے میں ناکام ہونے لگتا ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ دیر تک باہر رہے تو ہیٹ سٹروک کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہاں گرمی صرف موسم نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ یہاں کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دوپہر کے وقت سڑکوں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ننگے پاؤں زمین پر چلنے کی کوشش کریں تو چند سیکنڈز میں آپ کے پاؤں جل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ دن کے اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں اور زیادہ تر کام رات کے وقت کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہاں کھڑی گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جس سے گاڑی کے اندر موجود پلاسٹک کے حصے نرم پڑنے لگتے ہیں اور بعض اوقات ڈیش بورڈ تک خراب ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسی شہر میں سڑکوں پر بچھا ہوا تارپول بھی شدید گرمی کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے۔ بھاری گاڑیاں جب اس پر چلتی ہیں تو بعض جگہوں پر سڑک دبنے لگتی ہے اور ٹائروں کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کو بار بار سڑکوں کی مرمت کرنی پڑتی ہے تاکہ ٹریفک کا نظام برقرار رہے۔ اس کے علاوہ بجلی کا استعمال بھی یہاں حد سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر، ہر دفتر اور ہر دکان میں AC مسلسل چلتے ہیں۔ اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی بجلی چلی جائے تو حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر لوگ اس شدید گرمی میں زندہ کیسے رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی زندگی کا مکمل نظام اسی موسم کے مطابق ڈھال چکے ہیں۔ زیادہ تر عمارتیں اسی طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ گرمی کو کم سے کم اندر آنے دیں۔ موٹی دیواریں، خاص قسم کے شیشے اور مسلسل ایئر کنڈیشننگ اس کا حصہ ہے۔ لوگ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ جسم کو سانس لینے کا موقع ملے، اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود یہاں زندگی آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے دن کا بڑا حصہ گھروں یا بند جگہوں پر گزارتے ہیں۔ باہر نکلنا ایک سوچ سمجھ کر لیا گیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہاں سب سے بڑا مسئلہ صرف درجہ حرارت نہیں بلکہ گرم ہوائیں بھی ہیں، جنہیں مقامی لوگ لو جیسی تیز اور خشک ہواؤں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے گرم ہیٹر آپ کے چہرے پر رکھ دیا ہو، اور چند ہی منٹ میں جسم کا پانی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے حکومت نے سخت قوانین بنایا ہے، جیسا کہ دوپہر کے انتہائی گرم اوقات میں کھلے آسمان تلے کام کرنا محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ ہیٹ سٹروک سے بچا جا سکے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ کویت میں گرمی کے دنوں میں پانی اور بجلی کی طلب اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر AC کسی عیش و عشرت کی علامت نہیں بلکہ ضرورت بن چکا ہے، اور اندازہ لگایا گیا کہ گرمیوں میں ملک میں بڑی مقدار میں بجلی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض اوقات جب درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بجلی کا نظام دباؤ میں آتا ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایسے میں چند گھنٹوں کے لیے بھی AC بند ہو جائے تو گھروں کے اندر کا ماحول ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہاں گاڑیوں کو بھی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کو براہ راست دھوپ میں کھڑا کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اکثر لوگ خصوصی کور یا شیڈ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ گرمی بیٹری، انجن اور ٹائروں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پارکنگ کے لیے شیڈ بنانا عام بات ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول بھی تیزی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اس لیے ایندھن کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی خاص احتیاط کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن چیز یہاں کے لوگوں کی عادتیں ہیں جو انہوں نے اس گرمی کے ساتھ جینے کے لیے بدل لی ہیں۔ یہاں بازار اور شاپنگ مالز رات دیر تک کھلے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ دن کی بجائے رات میں باہر نکلنا پسند کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں رات کا وقت زیادہ زندہ اور مصروف نظر آتا ہے، جبکہ دن کے وقت سڑکیں تقریباً سنسان ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا الٹا نظام ہے جہاں زندگی سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ حقائق ہیں جو کویت کے اس شہر کو صرف گرم نہیں بلکہ ایک منفرد اور سخت ماحول والا مقام بناتے ہیں، جہاں ہر دن انسان کے صبر اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اس سب سے گرم ترین شہر میں زندگی صرف گزارنا ہی نہیں بلکہ ایک مسلسل امتحان ہے، جہاں ہر دن انسان کو اپنی حدوں سے آگے لے جاتا ہے۔ یہاں کی جلسہ دینے والی گرمی، تپتی سڑکیں اور کھولتا ہوا ماحول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ فطرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں رہنے والے لوگ اپنی محنت، عادتوں اور مضبوط حوصلے کے ساتھ اس مشکل ماحول کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ جگہ ہمیں انتہائی اہم سبق دیتی ہے کہ دنیا میں ہر مقام ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں زندگی آسان ہے تو کہیں ہر سانس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور شاید یہی فرق ہمیں شکر گزار بناتا ہے ان سہولتوں کا جو ہمیں آسانی سے حاصل ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات حیران کن لگی ہے تو سوچیے کہ ابھی دنیا میں ایسے اور کئی مقامات موجود ہیں جہاں حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسی مزید دلچسپ اور حیران کن حقائق آپ کے لیے لاتے رہیں تو ہماری اس کوشش کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔